ہے۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے کس کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے، یعنی یہ نعمتوں والی صورت ہے۔ بار بار اللہ سبحان اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنے ٹائمز یہ ریپیٹ ہوا، 31 ٹائمز ریپیٹ ہوا۔ اور آج کے آیتیں ہم 29 اور 30 آیت سے شروع کریں گے۔ سورۃ الرحمن مدنی صورت ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں اور بہت ہی شارٹ آیتیں ہیں، اور اس میں مین مفہوم یہی ہے کہ کس کس نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور جن اور انسان دونوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح موضوع آتا ہے جن اور انسان کے بارے میں کہ کس طرح پوچھوں گی جنوں کی بھی اور انسان کی، اور تخلیق کا مین مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کا مقصد ہے۔ تو یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 29 اور 30 میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان، تو یسألو سآلہ سے ہے، مطلب سوال کرنا، مانگنا، تو ہر کوئی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے، چاہے وہ آسمان میں ہو زمین میں ہو، کل ایوری تھنگ آل ٹوگیدر، تو یہ سارے چیزیں ہم سب ڈیپینڈنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم سب فقیر ہے، یعنی محتاج، مانگنے والے۔ کل یوم فی ہوا فی الشان، اور یہاں پر ضمیر پروناؤن کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جب بھی یہ بات آتی، نعمتوں کی بات آتی، اللہ کی وحدانیت کی بات آتی، پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بار بار نعمتوں کا ذکر آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کس کس نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اتنا کم ہے۔ آیت نمبر 31 آنورڈز، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جنو انس عنقریب تم ہمارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے، یعنی کون سی بات ہے جو ہم جھٹلانے والے ہیں، چاہے جن ہو یا انسان ہو، دے آر آنسربل، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں یہیں پر ختم ہو گیا، نہیں، سین کے وجہ سے عنقریب، سون، سنفرغو، تو عنقریب یعنی بہت قریب ہم اپنا حساب دیں گے۔ اور کہاں پر حساب دینے کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی تو ہمارا تو حساب تو ہونے والا ہے۔ اب جو انسان کو اس بات کا ڈر ہے اور اس دنیا میں ہی ہم رائچیس ایکشن کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد کیا ہے، خبر میں کئی سال ہے، یا رائچیس اولاد ہے یا آپ نیک عمل کر کے گئے، لیکن واٹ وی آر گیٹنگ ایکچولی رائٹ ناؤ، وی آر گیٹنگ دا چانس لکم، تمہارے لیے، ایھا الثقلان، تو یہ ڈوئل کا صیغہ ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں کہ جو تم کو بتایا جا رہا ہے، جنوں اور انسان کے گروہ کو کہا جا رہا ہے عنقریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 32 میں پھر فرمایا جاتا ہے پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب پھر جن اور انسان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ یا معشر الجن والانس، جن کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، انسان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ان استطاعتم کیا ہے؟ استطاعت، جو کیپیبلٹی ہے، کیا آپ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر میں کہ اے گروہ جنات اور انسان کے، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنا جانے کے طاقت ہو تو نکل پڑو۔ کیا تمہارے پاس طاقت ہے؟ کین یو ایبل ٹو ڈو اٹ؟ بغیر غلبے کے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، یعنی یو ڈونٹ ہیو کیپیبلٹی، تمہارے پاس وہ اتنی طاقت ہے ہی نہیں۔ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 34 پہ ہے، سورۃ الرحمن 27ویں پارے میں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
یرسل علیکم الشواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. دیکھیے یہاں پر بار بار صیغہ جو آ رہا ہے وہ ہے ڈوئل کا، علیکما، یعنی جن اینڈ انسان دونوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اگین اینڈ اگین. آیت نمبر 35، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 35 میں، تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھوائیں چھوڑے جائیں گے، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا یاد دلا رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَتْ كَالدِّهَانِ. تو اب یہاں پر جو وردتن کدیحان ہے، وردہ کیا ہے؟ روز کلر، جو ایسا جو ریڈ کلر کا روز رہتا کیسا ایک دم، اور کدیحان کیا ہے؟ مرکی آئل کی طرح. فَإِذَا مطلب جب، شقت مطلب سپلٹ ہو جانا. کیا چیز سپلٹ ہو جائیں گی؟ السما، ہیون، اسکائی سپلٹ ہو جائیں گا. فکانت، اور بن جائیں گا کیا ہے؟ وردتن، وردہ بن جائیں گا، روز کلر بن جائیں گا، کدیحان مرکی آئل کی طرح. آیت نمبر 37 میں، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا. تو یہ آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کس طرح لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں 30 سے لے کے 38 تک تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 31 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک وارننگ ہے انسانوں کو بھی اور جن کو بھی. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ثقلان کے بارے میں بات ہوئی ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ، کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ تم کس طرح تمہارا ریکمپنس ہونے والا ہے. ثقلان کیا ہے؟ دونوں کے اوپر بھی بھاری ہونے والا ہے، انسانوں کے اوپر بھی اور جنوں پہ. اور یہ ثقلین اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کتنا ان کے اوپر بھاری رہیں گا. جو حساب اگر پوچھا جائے تو سمجھو کہ وہ انسان مارے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیر، ہم کیوں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان ہو، ہلکے ہاتھ سے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. تو یہاں جن اور انسان کے لیے بتایا جا رہا ہے اٹس ناٹ گونو ایزی. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے سارا جج کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورہ نمبر 75 آیت نمبر 10 سے 12 میں بتایا جاتا ہے کہ جو انسان ہے کیا وہ کہیں پناہ پا سکتا ہے؟ کوئی اس کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے آخرت کے دن میں، اور صرف اللہ ہی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 میں بھی آتا ہے والذین کذبوا، مطلب جو یہاں پر جو لوگ کسب یعنی کہ کمائی کرے، اگر سیئات، اگر ایول ڈیڈز کمائے تو ان کا جزا کیا ہوں گی؟ سیئات بمثلہا. اگر کوئی لوگ بھی جیسی کمائی کرے، اگر ایول ڈیڈز کرے تو ان کا ریکمپنس ایول ہی ہوگا. لیکن جو لوگ اپنی ہیوملٹی اور ڈسگریس، کیوں رہیں گا ان کو ہیوملیشن اور ڈسگریس اس دن؟ کیونکہ اس دنیا میں وہ لوگ وہ کام نہیں کرے جو کرنا چاہیے تھا. تو اس دن جس کے سیئات ہوں گے، ان کے ایول ڈیڈز ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 میں، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے سیئات کے وجہ سے، اور ان کے اوپر ذلت چھائی بھی رہیں گی، اور ان کے فیسز ایسے ہو جائیں گے ڈارک، کالے. کیوں؟ اور وہ کیا ہوں گے؟ اصحاب النار ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. اور وہ ہمیشہ، آپ سوچیں کتنی یہاں پر آئی اوپننگ آیا ہے کہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، فار ایور اینڈ ایور رہنے والے ہیں. ہم کتنا اس دنیا میں کوشش کرتے ہیں نا کہ اچھا سٹیزن شپ مل جائے، فلاں کنٹری کی سٹیزن شپ مل جائے، تب تو ہم گڈ ہو جائیں گے، ہمارے لیے سب چیز آسان ہو جائیں گی. بٹ ہیئر اللہ سیز they are the permanent residents of the fire. تو کیا دعا کرتے ہم ہر نماز کے بعد، اسپیشلی اٹ comes in the حدیث، مغرب کے بعد،
اینڈ فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار. اینڈ آلسو وی شوڈ میک دعا اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار. اللہ تعالیٰ مجھے جنت فردوس کا ہم سوال کرتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے بچائیے. تو ویسے ہی جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں دوزخ کی آگ سے بچنے کا تو ہماری کوشش بھی ہونا چاہیے آگ سے بچنے کے لیے. دیکھیے حسرتوں سے یو کانٹ گو ٹو جنہ، یو ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ. جنت میں کون جانے والے ہیں؟ جو کوشش کریں گے، وہ عمل کر کے آئے ہوئے ہوں گے. اور پھر آگے جو آیت نمبر 35 میں جو شواز بتایا جا رہا ہے، فائر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پھر نحاس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو شواز کیا ہے؟ ایک فلیم آف فائر کو بولتے ہیں. اور وہ فائر کیسا رہیں گے؟ ایسا فلیم رہیں گا، اس کے اندر سموک بھی رہیں گا. شواز من نار جو ہے یہ فلڈ آف فائر سمجھیے، اور نحاس کیا ہے؟ سموک آف دا فائر ہے. ڈفرینٹ مفسرین اس کے بارے میں ڈفرینٹ اپنی رائے بتائے. کچھ کہتے ہیں کہ نحاس اور نحاس ایک کیا ہے؟ سموک ہے، فائر ہے. نحاس سے ہے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر فائر اور ایک معنی میں دھواں. اور کچھ بتاتے ہیں نحاس کیا ہے؟ لیکوڈ کاپر ہے. تو انسان کو بھی ڈرایا جا رہا اور جنوں کو. وائٹ جن، کیونکہ جن میں اچھے بھی جن ہوتے ہیں اور برے. اچھے جن کیسا؟ کہاں سے ہم کو یہ اس کا ملتا حوالہ؟ سورۃ الجن میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جنوں نے سنا، اور سورۃ الاحقاف میں اور ڈفرینٹ پلیسز پہ مینشن کیا گیا ہے جہاں پر جن فرسٹ ہینڈ ریسیٹیشن سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اینڈ دے کنوے دا میسج اینڈ دے بلیو ان اسلامک مونوتھیزم. جب اللہ کو ایک مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پہ عمل کرتے، سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جنت جانے کے لیے. سو دے ایکچولی ٹرائیڈ اٹ، ازنٹ اٹ. تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 میں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو پھر آسمان پھٹ جائیں گا. جب جز نمبر 30 دیکھتے بار بار بتایا جاتا کہ آسمان کا یہ رنگ ہو جائے گا، آسمان ایسا ہو جائے گا. تو یہ ہاررز بتایا جا رہا ہے ڈے آف ریزریکشن کے اوپر کیا ہوگا. تو آسمان پھٹ جائیں گا اور اس کے اندر ایک بڑی رفٹ آ جائیں گی. ابھی دیکھیے جب سورہ ملک میں بھی دیکھتے کہ اگر بار بار تم دیکھو حل ترامین فطور، کوئی اس میں رفٹ ہے کیا، کوئی اس میں رکھنا ہے کیا، یو ڈونٹ سی اینی رفٹ ان دا آسمان. بٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ اس میں کیا کریں گے؟ ایک درار ڈال دیں گے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اسنڈر کر دیں گے. اور سورہ نمبر 69 آیت نمبر 16 میں بھی آتا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. مطلب اس دن آسمان کیا ہوگا؟ اسنڈر ہو جائیں گا. ہیون کیا ہو جائیں گا؟ ٹکڑے ٹکڑے فریل ہو جائیں گا، ٹون اپ ہو جائیں گا. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 25 میں بھی آتا، اس میں بھی اسی طرح کا موضوع آیا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ. اس میں بھی شک ہونے کی بات ہو رہی کہ یاد کرو اس دن جب ہیون کیا ہوگا؟ اسینڈر ہو جائیں گا. کلاؤڈز کیسے ہو جائیں گے؟ جو اینجلس ہے وہ ان لوگ اسینڈ ہوتے جائیں گے. غمام کیا ہے؟ کلاؤڈز کو کہتے. نزلہ، نزول کس کا ہوگا؟ ملائکہ کا ہوگا. اور تنزیلہ یعنی ملائکہ از اسینڈنگ ون آفٹر another. تنزل الملائکہ کہہ میں سنتے سورۃ جو ہم رمضان میں ہم جب لیلۃ القدر کے بارے میں بار بار پڑھتے جانتے تو the same wordings, right? So just I want to make sure you understand that and you relate that. When you are listening to the Quran, listen to it carefully and also try to focus it. آپ مصحف میں دیکھیے، آپ کان لگا کے سنیے. جب قرآن پڑھا جاتا تو کان لگا کے سننا چاہیے. تو آپ کے یہ جو آلے ہے، یہ مینس ہے سننے کے، کان ہے، آنکھ ہے اور توجہ. when you do the توجہ، آنکھ سے آپ جب دیکھ رہے ہیں مصحف میں کہ اچھا یہی ورڈ یوز ہوا یوم تشقق، اس میں بھی یہاں بھی شک ہونے کی بات ہو رہی، وہاں پر بھی سما کی بات ہوئی، یہاں پر بھی آسمان کی بات ہوئی. تو یو ول گیٹ دا ریفرنسز آف دا قرآن ان دا قرآن. قرآن میں قرآن کے ہی ریفرنسز ملیں گے اپنے کو. تو اس میں کیا ہوتا؟ میک ایزی ہو جاتا، آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا قرآن سمجھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اور دوسرے آیتوں میں بھی اسی طرح کا موضوع آ کے سمجھایا جا رہا کہ آسمان پورا ٹکڑے ہو جانے والا ہے، اسینڈر ہو جانے والا ہے، اور اینجلس بار بار سینڈ ڈاؤن ہوں گے، اور وہ بھی
قطار میں آتے جائیں گے. اور سورہ نمبر 84 میں آیت نمبر 1 اور 2 میں بھی آتا از اے سماؤن شقت، اور جب آسمان سپلٹ اسینڈر ہو جائیں گا، ٹکڑے ہو جائیں گا، اور اس میں پھر بتایا جائیں گا حزینت لی ربہا وحقت، کیا ہے رب کی بات کو اوبے کرنا ہے، اور حق ہے ہمارا کہ اللہ کی بات کو ہم اوبے کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر اب جو وردہ کی بات ہو رہی، کس طرح، اور قدیحان کی بات ہو رہی، تو یہ ایسا میلٹ ہو جائیں گا جیسا سیڈیمنٹ رہتا، سلور کیسا میلٹ ہو جاتا جب بہت زیادہ ہیٹ کرتے تو کیسا میلٹ ہو جاتا، اور اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا، اور جیسا چیزوں کو گرم کر کے اس کا کلر بھی چینج کر دیتے، یلو ہو جاتا، براؤن بلو ہو جاتا، گرین ہو جاتا. ویسے ہی ہارر آف ڈے آف ریزریکشن بتایا جا رہا ہے، ایک روزی کلر ہو جائیں گا، لیکن اس میں اتنا زیادہ جیسا نا، کبھی آپ دیکھیے اس کے بعد جو قدیحان کا بتایا جا رہا ہے، جب آئل آپ سمجھیے کہ ری یوز ہو رہا، کبھی کہیں پر کوئی چیز تلے جا رہی، یا گھر میں بھی آپ دیکھیے جب آئل زیادہ کوئی چیز فرائی کرتے اس کے بعد کیسا ہو جاتا، مرکی آئل ایک دم ہی ویسا قدیحان ہو جائے گا، اس کا کلر بھی چلے جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ڈے آف ریزریکشن ہے، اس دن تم کو اپنے سنس کے بارے میں جواب دینا ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ آیت نمبر 39 میں پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا. یعنی دس از لائک in a indirect way it is saying، یعنی اللہ has complete record. کیا ہمارے سوال کے جواب میں اللہ is waiting for that؟ No, it means that اللہ already got the records. Okay, let me explain. سمجھیے کہ آپ کا جو فون کا ڈیٹا ہے، اوکے، ڈیٹا ان سینس آپ کا فون بل ہے، آپ کہاں پر کال کرے، کتنا کال کرے، کیا ہے آپ کے پورے، اگر آپ فون کے بل کے ڈیٹیلز میں جائیے تو آپ کو پتہ چل جاتا آپ کہاں کال کرے، کیا ہے، کتنے منٹ کرے، آل دا ڈیٹیلز. یو انڈرسٹینڈ؟ سو دا سیم وے ان دا آخرہ اللہ ہیز آل دا ڈیٹا. Allah will question you like, this thing. That is the thing. Allah will definitely question you. But here, not asking means, it doesn't mean Allah will forgive you for that. No, it doesn't mean that. It means that Allah has already got all the information. That's the reason Allah is not asking you. The similar thing will be, it's mentioned in Surah number 77, ayah number 35 or 36. ان کو پوچھا نہیں جائے گا. ھذا یوم لا ینطقون، تو کیوں ان کو نہیں پوچھا؟ نطقہ کیا ہے؟ کسی کو پوچھنا، بات کرنا. نطق کیا ہے؟ کچھ اپن جو منہ سے بات کرتے اس کو بول رہے. تو ڈے آف ججمنٹ میں ان کو اسپیک کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے الاؤ نہیں کیا جا رہا. ولا یوزن لہم، تو فیعتذرون، تو بتایا جا رہا کہ ان لوگوں کو پرمیشن نہیں دیا جا رہا کہ they can talk or they can give any kind of excuse though. The same way here Allah is saying کہ تم آیت نمبر 39 میں دیکھیے، اس دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بابت نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اللہ already knows about it, what گناہ we did. And also we learn in سورۃ الاسراء، جو حلق میں جو ہمارا نیک ہے، if you touch your neck there our شگون is there، مطلب ہمارا جو اعمال نامہ ہے، Allah is recording everything. So Allah has the whole information about it. رائٹ اور لیفٹ کے فرشتے تو ان کے نکیر تو write it down کر رہے، لیکن اس دن ہمارا ریکارڈ یہاں پر بھی ہے. تو in worldly things, sometimes your like records get corrupted. یعنی آپ چاہے وہ لیپ ٹاپ پہ ہو، فون پہ ہو، آپ فون کو چاہ رہے ہیں کہ آپ کا فون چینج کر رہے ہیں، اس کو بیک اپ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں لے سک رہے کیونکہ وہ پورا کرپٹ ہو گیا. یو انڈرسٹینڈ؟ دا سیم وے وین یو چینج یور لیپ ٹاپ، آپ چاہتے کہ اچھا یہ لیپ ٹاپ میں جو ہے آئی شوڈ ٹیک سم آف دا تھنگس ان مائی فلیش ڈرائیو اینڈ آئی کین ٹیک اٹ ٹو دا ادر لیپ ٹاپ، اور جہاں پر بھی میں ڈیٹا ٹرانسفر کروں. تو سم ٹائمس کیا ہوتا، آپ ایون دو کوشش کرتے، ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا، وہ کام نہیں کرتا، رائٹ. بٹ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے، بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، کچھ کرپٹ ہونے والا وہاں پر نہیں ہے. سورہ نمبر 15 آیت نمبر 92-93 میں بتایا جاتا ہے کہ اس دن سرٹنلی
ان کو اکاؤنٹ کے لیے بلایا جائے گا، مطلب ان کو بتانا ہی ہے کہ کیا ہے ان کا، کیا کر رہے تھے. اما کانو یعملون، تم لوگ کر رہے کیا تھے، واٹ یو ویر ڈوئنگ، یو ول بی answerable for that. In one of the way Allah is saying already Allah knows about it. Allah is not going to question you when you don't question. جب آپ کسی سے بھی بہت زیادہ ناراض رہتے، اوکے، اپنے اپنوں سے یا غیروں سے واٹس ایور، اوکے، تو آپ کیا کرتے، یو ڈونٹ ایون آسک دیم، یو گیٹ سو مچ ناراض ود دیم. دا سیم وے اللہ نوز کہ میں اس دنیا میں انسانوں کو اور جنوں کو بھیجا عبادت کے لیے، لیکن دا پرپس آف لائف بھول گئے اور کچھ اور کام کرے. آن ٹاپ آف دیٹ پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ اللہ ول forgive without even asking forgiveness. You understand? So that is the thing. So Allah will not question. But in some of the ayahs it comes, when Allah will question and Allah will ask you, amma kanu yamalun, کیا کر رہے تھے، جب تم کو پوچھا جائے گا and they will not able to answer it. You understand? جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے، how the things going to be, are you able to answer it؟ نہیں ہو سکتے، ہم آنسر نہیں کر سکتے. آیت نمبر 39 میں بتایا جا رہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن کو اس کے گناہ کے بابت نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ بیکاز اللہ knows about it. So that's the thing mentioned over here. And after that ayah number 40 میں again اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اس پہ بھی بہت سارے لوگ بولتے کہ یہ آیت پڑھنے سے یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ من گھڑک اپنے خود سے بنا لیے. دین میں کوئی بھی شریعت میں ہم خود سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹن حدیثیں بیان کر کے گئے یہ پڑھنے سے ہی ہوتا، لیکن اگر مین میڈ چیزیں ہیں تو جو بھی اس بارے میں بتا رہے دیز ڈیز آن سوشل میڈیا، پیپل they want so many likes, so many subscribers. So ان لوگ اسپیشلی میں دیکھ رہی تھی کچھ میڈیا پہ، فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا انسٹا پہ ہو، وہ بتاتے کہ یہ وظیفہ کر لو اس سے یہ ہونے والا. دیکھو اللہ تو دینے والا ہے، اللہ وہ وقت رکھا، وہ مل کے رہنے والا ہے، وہی وقت آپ وہ پڑھتے وظیفہ اور وہ ہو جاتا، لیکن اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جو اگر من گھڑک طریقے سے کوئی چیز آپ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وظیفے کی وجہ سے ہوا تو آپ کا ایمان کمزور ہے. ہاں until unless there is authentic narration. اچھا سورہ کہف پڑھو، لائٹ illuminate ہوتی، دجال سے پروٹیکشن ہے، فرسٹ 10 آیاز یا لاسٹ 10 آیاز if you memorize. I'm just giving an example. So you have to be careful کہ یہ ہے یا نہیں، یا من گھڑک کوئی یوٹیوبر بول دے رہے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ بول دے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم چیزیں کریں گے، نہیں. یورف المجرمون بسیماہم. اب کیا ہے یورفو، کیا ہے عارفہ سے ہے، مطلب ریکگنائز ہو جائیں گے. مجرمون کیا ہے مجرم سے ہے، جو اردو میں ہم مجرم کے لیے ورڈ یوز کرتے. کرمنلز کیسا بسیما، سیما مطلب ان کے مارکس، ان کے مارکس سے معلوم ہو جا رہا ہے. فَيُوخَذُ، اور ان کو سیز کر دیا جائے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا. کیسا؟ بن نواسی، نواسی مطلب فور لاک، جو اوپر جو فور ہیڈ ہے نا، فور ہیڈ کے جو بال ہے اس سے پکڑ کے، والاقدام، اور ان کے فیٹ. جسٹ امیجن یہاں پر کیا کیا چیزیں مینشن کیے جا رہا ہے. مجرمین کو، آیت نمبر 41، پلیز لک انٹو دا مصحف، یا آپ قرآن اوپن کر لے سکتے ہیں آپ کے فون میں، جیسا بھی آپ کی کنوینئنس ہے. تو 3 things are mentioned. کیا ہو رہا ان کو؟ فَيُوخَذُ، ان کو پکڑا جا رہا، سیز کیا جا رہا. اور کیسے سیز کیا جا رہا ہے؟ ایسا ہے ان کے 4 لاک سے، بن نواسی، ٹھیک ہے. والاقدام، ان کے فیٹ بھی. جسٹ امیجن اے پرسن ہیز بین گریبڈ، اس کی پیشانی کو پکڑ لیا گیا 4 لاک کو، اور اس کے پیروں کو جکڑ لیا گیا. تو ہاؤ دا کریمنلز کین دے موو، کین دے ڈو اینی تھنگ؟ تو یہاں پر گناہ گاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مجرم اپنے چہرے کی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائے گا. آیت نمبر 41. اٹس ویری اسکیری دو. تو ان کو گھسیٹا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ از
giving you alert in this دنیا. یہ کتاب آ گئی، حدیثیں ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے، زندگی ہے ہمارے لیے ایک نمونہ. پھر بھی اگر ہم نہیں بلیو کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہمارا ایمان کمزور ہے اور کوشش نہیں کر رہے. کوشش میں فرق ہے، ایمان کے لیول میں فرق ہے. جتنا ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، لیول شوڈ انکریز، ڈیکریز نہیں ہونا چاہیے. ہاذہ جہنم التی. اب دیکھیے التی آیا جہنم کے لیے، کیونکہ گرامیٹیکلی جہنم فیمنائن ہے. اوکے، یکذب بہا المجرمون، یہ ہے جہنم میں جو ان لوگ ڈینائی کر رہے تھے. یکذبون، کذب کیا ہے؟ جھٹلا رہے تھے. بہا مجرمون، تو کیا کر رہے تھے ان لوگ؟ ہیل فائر میں، یہ ہیل فائر کو ڈینائی کر رہے تھے. کون؟ کرمنلز. انہیں کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. یعنی کہ they were in completely denial, they were thinking کہ نہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یطوفون، تو اب ان کو طواف جو بولتے ہیں نا، وہی سیم ورڈ ہے، گو اراؤنڈ جیسا کرتے ہیں نا، گول پھرنا. بینہا، ان کے بیچ میں، وبینا، ان کے بیچ میں، حمیم کیا ہے؟ اسکیلڈنگ واٹر، گرم جب پانی بہت زیادہ رہتا، خدا نہ خواستہ کسی کے اسکن پہ گرا تو آپ کو معلوم کہ کیسا اسکن آؤٹ ہو جاتا. اور آن کیا ہے؟ ہیٹڈ اپ، بہت زیادہ ہیٹڈ اپ. 44 آیت میں دیکھیے تو بتایا جا رہا ہے وہ جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتا پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. سو جسٹ امیجن اے پرسن ہیز بین گیون دا سزا، اور وہ سزا پہ فائر میں ڈال دیے. اب ان کو پیاس لگ رہی اور وہ گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جا رہے ہیں، اور وہ پانی بھی کیسا مل رہا؟ جب پیاس لگتی تو انسان کو پانی پینا چاہتا، اینڈ دیٹ پانی از سو گرم کہ پورا اسکن آؤٹ ہو جا رہا. تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو ٹرائی ہارڈ فار اٹ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب یہاں پر now the موضوع changes. اوکے، فرسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہیل فائر. یہ قرآن کی بیوٹی ہے، یہ قرآن کا میریکل ہے کہ جیسے ہی ڈراوے ہوتے، وارننگز ہوتے، ہیل فائر کے بارے میں بات ہوتی، دین جنت کی بات ہوتی. تو دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ میں غمزدہ ہوں، ہمیشہ میرے پاس پریشانیاں نہیں. خوشی اور پریشانی، دکھ، سب ایک انما عسری یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ویسے ہی جب سے ذکر تھا جہنم کا. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ 2 گارڈنز، 2 جنات. یہاں پر آگے موضوع کیا آئیں گا؟ 2 جنتان رہیں گے. پھر اس میں 2 جو جنتیں ہیں اس میں بھی پھر ڈسٹنگوش کیا جائے گا کہ ہاؤ دے گونا بی. اوکے، سو ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پھر تم اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باب ہے. یعنی واٹ از دا پری ریکویزٹ؟ وَلِمَنْ خَافَ، خوف سے ہے. تو جو کوئی مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ان کو فیئر ہے، ڈر ہے، اللہ کا فیئر ہے، ڈر ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ 2 جنتان ہیں. تو اف یو گو ڈیپتھ انٹو اٹ، یعنی دے ایکچولی ٹرائی ہارڈ فار دس جنت. یہی نہیں سوچ لی کہ اچھا میں تو دعا کر رہی ہوں اینڈ آئی ایم گونا گیٹ اٹ، اینڈ یو آر بیکمنگ ویری مین ٹورڈز دا پیپل اینڈ یو آر ویری ہیسٹی ٹورڈز دا عبادت. مطلب جلدی عبادت کے لیے سر سے اتارنے والی بات، یا عبادت کو سوچ رہے کہ میں تو آج قضا کر رہی ہوں فجر کی اگین اینڈ اگین. Sometimes it could be exception because of sedatives یا because of the health issues. It could be once in a while, but always that's not it, right? You have to remember حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بھی کرنا ہے، تو ہی اللہ کا فیئر رہے گا. اللہ کا فیئر تو ہر حال میں رہنا ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا. کیا آنسر کریں گے، کیسا ہمارا ہوگا، ہمارے معاملے کیسے ہوں گے. دعا کے ساتھ کوشش بھی جاری رکھنی چاہیے. آگے فرمایا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جن اور انس. تو ناؤ ہیئر وی سی اللہ تعالیٰ از ریمائنڈنگ اگین کہ کس کس چیزیں جو یہاں پر جو سیز کرنے کی بات ہو رہی، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. تو
فور ہیڈ کو پکڑ رہے ہیں، فیٹ کو پکڑ رہے ہیں، بیکاز آئی ڈینٹ ایکسپلین یو ان ڈیٹیل. تو یہاں پر جو اینجلس ہے کس طرح ان کو پنش کریں گے، ان کے سر کو کھینچ کے گھسیٹ کے ان کو ہیل فائر میں جائیں گے. اور ان کا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں لوگ کچھ بھی کوشش نہیں کریں. اور سوچئے کہ اتنی زیادہ گرمی، اتنا ہیٹ اون کی طرح، اور اس میں پھینکا جا رہا، اور ان کے لیے بچنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ان لوگ کرمینلس ہیں. اور ان کے لیے بتایا جا رہا کہ نہیں، اب یہی ہے تمہارا، یہ ذلت بھری تمہاری زندگی ہے، یہ کرٹکس جو اس دنیا میں جو بھی کر رہے تھے اب تمہارے لیے ڈسگریس ہے. کیونکہ اس دنیا میں لوگوں پہ کرٹیسائز کرنا، لوگوں کو بلیٹل کرنا، ڈس بلیف، سب سے زیادہ تو ڈس بلیف کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی سزا دے دیے. اور حمیم کے بارے میں اور آن کے بارے میں کیا بتایا جا رہا، جو پنشمنٹ ہے ان کے لیے، وہ جو مولٹن کاپر ہے نا، پگھلے ہوا کاپر جو بولتے ہیں، جب وہ پگھلے ہوا کاپر کی طرح ان کو حمیم آن بول رہے، جب وہ ڈرنک کرے وہ، تو ان کے انٹسٹائن اور انٹرنل آرگنز جو ہے پورا وہ کیا ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے، جل جائیں گے. اور سورہ نمبر 40 آیت نمبر 71 اور 72 میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایک آئرن کالر پہنایا جائے گا راؤنڈ دا نیک. تو ان کا نیک اور ان کا چین اور ان کو ڈریگ کیا جائے گا حمیم میں، اور ان کو فائر میں برن کیا جائے گا. تو ویسے ہی آن کیا ہے، ہاٹ ہے ایک دم، فیئرس ہے، اس کے اندر انٹینسٹی بھی ہے. دیکھیے جب ہیٹ کی انٹینسٹی آپ دیکھتے نا، چولہا جب کم کرتے زیادہ کرتے، ڈو یو فیل دیٹس ہاؤ دا انٹینسٹی ول بی. اتنی زیادہ انٹینسٹی رہیں گی، ان لوگ بچ نہیں سکیں گے اس سے. اور ان کو آن ٹاپ آف دیٹ وہ جو پانی پلایا جا رہا کہ ان کے پورے انٹسٹائنس جل جا رہے. تو دیٹس واٹ اٹ مینشن ہے. پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پورا برن ہو جا رہا، پورا ان کے انٹسٹائن وہ ہو جا رہے، پورا ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. لیکن جب موضوع چینج ہو رہا کہ جو لوگ کچھ کام کر کے آئے، تو ان کے اندر کیا پری ریکویزٹ کیا ہے، آیت نمبر 46 میں. دین ویل ٹیک بریک ان 2 minutes فار دا مغرب. تو کیوں ہے ان کے پاس، کیا ہے پری ریکویزٹ، کیا ہے، کیوں ان کو ڈیلائٹ مل رہا جنت کا؟ تقویٰ، فیئر آف اللہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. ان کو 2 جنت مل رہے، 2 جنتیں مل رہی. کیوں مل رہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے ڈر کے اس دنیا میں اچھے عمل کر رہے ہیں. اور سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40 میں بھی آتا ہوا، نَحِ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ. وہ اپنے ڈیزائرز کو روکے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ میری اب خواہش ہے، یہ کر لوں تو وہ کر لوں، وہ کر لوں تو یہ کر لوں. نو، دے اسٹاپ دے خواہشاں آلسو. تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 جنتیں دیں گے جس میں گولڈ اور سلور کے برتن ہوں گے، اچھے گارڈنز ہوں گے. اور ایڈن، دو عدن، جنت میں عدن جو رہیں گا اتنا خوبصورت رہیں گا. کیوں؟ لیکن اگین اللہ سے دیٹس بیکاز آف دا تقویٰ، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے فیئر ہونے کا، تبھی ان کو یہ ملنے والا ہے. اگر اللہ سے نہیں فیئر کریں گے تو پھر ان کو یہ چیز نہیں ملے. تو آیت نمبر جو 44 سے پھر ہم 45 اور 46، پھر یہ 46 کے جو کنٹینیو ہوگا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرے گے. اب آگے اور چیزیں بیان کی جائے گی. ذواتا افنان، وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے، مطلب کس طرح دا ڈسکرپشن آف جنت ول بی ایکسپلین فردر. سو ہاؤ دا جنت ول بی، واٹ ایلس، اور کیا کیا چیزیں رہیں گے جنت میں، کیا کیا ان کے لیے اچھے اچھے